نالج ماسٹر میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم جس پولیٹیکل تھنکر پر بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے تھامس ہابس۔ ہم ان کی پولیٹیکل فلسفی کو ڈسکس کریں گے۔ تو بیسیکلی پولیٹیکل فلسفی کیا ہے؟ پولیٹیکل فلسفی ایک آرٹ ہے سیاسی حوالے سے سوالات کو اٹھانے کا، انسان کی نیچر اور ابتدا کے حوالے سے سوالات کو اٹھانے کا، اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے حوالے سے سوالات کو اٹھانے کا، یہ ایک ٹیکنیک ہے۔ تو پولیٹیکل فلسفی کے چند فنڈامنٹل کویسچنز ہیں اور ہر پولیٹیکل فلسفر انہی کویسچنز کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر پولیٹیکل فلسفر انہی سوالات پر اپنی ساری کی ساری پولیٹیکل فلسفی بلڈ کرتا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے واٹ از اسٹیٹ، کہ اسٹیٹ کیا ہے؟ واٹ از دا اوریجن آف اسٹیٹ، کہ اسٹیٹ کی ابتدا کیا ہے؟ وائے ڈو وی نیڈ اے اسٹیٹ، ہمیں ریاست کی ضرورت کیوں ہے؟ وائے وی اوبے اسٹیٹ، ہم ریاست کو کیوں مانتے ہیں اور ہمیں کس حد تک ریاست کو ماننا چاہیے؟ یہ وہ چند فنڈامنٹل کویسچنز ہیں جن کا جواب دینے کی کوشش پلیٹو اور ارسطوٹل اپنی پولیٹیکل فلسفیز کے اندر کر چکے ہیں، اور دوسرے تھنکرز پولیٹیکل فلسفرز انہی فلسفیز کا جواب اپنی فلسفیز میں دے چکے ہیں۔ لیکن آج ہم جس پولیٹیکل فلسفر کے بارے میں بات کریں گے ان کا نام ہے تھامس ہابس۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ دوسرے پولیٹیکل فلسفر نے بھی انہی فلسفیز کا جواب دیا ہے، لیکن کس طرح تھامس ہابس کا جو پولیٹیکل نظریہ ہے وہ ان سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ تو پولیٹیکل فلسفی کے ان کویسچنز کا جواب تھامس ہابس بھی دیتے ہیں، اور تھامس ہابس 1588 میں 1588 میں انگلینڈ کے شہر ویسٹ پورٹ میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی پیدائش وہاں پر ہوتی ہے، اور ان کے جو والد ہیں وہ بہت زیادہ غریب ہیں، لیکن ان کے چچا وہ ایک رچ آدمی ہیں۔ تو تھامس ہابس اپنی ابتدائی تعلیم اپنے ویسٹ پورٹ کے اسکول میں حاصل کرتے ہیں، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ آکسفورڈ بھیج دیے جاتے ہیں۔ ان کے انکل میں نے آپ کو بتایا وہ رچ تھے، انہوں نے ان کے تمام ایکسپینڈیچرز اخراجات برداشت کیے، کیونکہ تھامس ہابس جو تھے یہ شروع دن سے ہی بہت زیادہ سمجھدار تھے، محنت کرنے والے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے چچا نے انہیں آکسفورڈ کی طرف بھیجا اور ان کی تعلیم کے تمام تر اخراجات اٹھانے کا ذمہ بھی لیا۔ تو تھامس ہابس وہاں پر کلاسک پڑھتے ہیں آکسفورڈ کے اندر، اور تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ کینڈیوش فیملی جو اس وقت اقتدار میں ہے، رائل فیملی، شاہی فیملی، اس کے ساتھ ان کے تعلقات اس بیس پر اچھے ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کے بیٹے کو، کینڈیوش فیملی کے بیٹے کو تعلیم دیتے ہیں، اسٹڈی کراتے ہیں انہیں۔ تو اب تھامس ہابس کے جو بیسک ورکس ہیں ان کے اندر ان کا بیسک ورک لیویتھن ہے۔ لیویتھن is one of the most important book of Thomas Hobbes about political philosophy of social contract۔ تو تھامس ہابس اس حوالے سے کینڈیوش فیملی سے اچھے تعلقات بنا لیتے ہیں، اور یہ بک انہوں نے لیویتھن 1651 میں لکھی۔ تھامس ہابس 1642 سے 1651 تک انگلینڈ کے اندر ایک سول وار کی سچویشن بھی دیکھتے ہیں۔ یہاں پر انگلینڈ جو سول وار کی سچویشن کے اندر ہے 1642 سے 1651 تک۔ تو اس دوران جو کینڈیوش فیملی ہے انہیں اقتدار سے تھرو کر دیا جاتا ہے، اتار دیا جاتا ہے، اور ان کے جو بیٹے ہیں چارلس ون جو اس وقت رائل فیملی کے کنگ تھے، انہیں کورٹ کی طرف سے کنوکٹ کیا جاتا ہے، وہ گلٹی ہوتے ہیں، اور اس طرح ان کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، اور منارکی کو ایبولش کر دیا جاتا ہے وہاں پر۔
لیکن اس کے بعد پھر وہ شروع ہو گئی تھی مونارکی. لیکن ابھی 1642 سے 51 تک جب سول وار چل رہی ہے پارلیمنٹس والوں کے درمیان, ریپریزنٹیٹو گورنمنٹ چاہنے والوں کے درمیان اور کنگ فیملی کے درمیان, بادشاہ چاہنے والوں کے درمیان, تو اس کے نتیجے میں ان کی جو رائل فیملی ہے ان کی کنگ شپ کو ابالش کر دیا جاتا ہے. اور تھامس ہابس اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے فرانس کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں اور فرانس میں ہی وہ پناہ لیتے ہیں اور وہیں پر ہی انہوں نے لیویاتھن بھی لکھی. تو تھامس ہابس نے اس سول وار کو بالکل اس سول وار سے تشبیہ دیا ہے جو انسان کی نیچرل اور لائف کے بارے میں بتاتی ہے کہ انسان کی ابتدا کیا ہے. تو وہ اس کو شروعات وہیں سے کرتے ہیں کہ نیچرل لائف اور انگلینڈ کی 1642 کی سول وار اور ایکول